یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا ان کے لیے حلال ہے، کہہ دیجئے ان کو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو تمہارے شکاری جانور جن کو تم شکار کرنا سکھاتے ہو، وہ چیتے کی صورت میں ہو، کتے کی صورت میں ہو، باز کی صورت میں ہو، ان چیزوں کے ساتھ تم جو بھی شکار کرو گے بسم اللہ کہہ کے تم نے اپنے جانور کو چھوڑ دینا ہے۔ عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس کو قتل کر دے، ختم کر دے، یعنی اس کا خون نکال دے، تو پھر فرمایا تم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا ہے، وہ تیرا ہی ہے۔ اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے کیا، پھر اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ اگر تمہارے کتے کے ساتھ اور بھی کتے ہیں تو پھر بھی تم نہیں اس ذبیحے کو کھا سکتے۔ فرمایا اگر وہ تمہارے لیے روکے رکھے تو وہ تمہارا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حلال مال کے حوالے سے اللہ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ تمہارے لیے مومن عورتیں حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور اہل کتاب کی جو پاک باز عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ نکاح کے اندر لانے والی ہوں، نہ جا کے بدکاری کرنے والی ہوں، اور جو کوئی ایمان کا کفر کرے فقد حبط عملہ، اس کے ایمان عمل برباد ہوں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین وضو کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت، پھر ہم سبق پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العالمین اس وقت تک انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک انسان باوضو نہیں ہو جاتا۔ اگر بے وضو ہے تو اس کی نماز ہی نہیں، جب تک وضو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے اس کے ناخن کے برابر تھوڑا سا پاؤں خشک رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع، لوٹ جا اور جا کے دوبارہ وضو کر کے آ۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن دوبارہ وضو کر اور دوبارہ آ کے نماز ادا کر۔ جب تک میرے بھائیوں وضو نہیں اس وقت تک نماز ہی نہیں، اور وضو بھی وہ جو سنت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تالاب کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، ٹوٹی کھول کے اس کے نیچے چلا جاتا ہے، شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، مگے کے ساتھ پانی ڈال لیتا ہے، ٹب کے اندر نہا لیتا ہے، کسی بھی انداز کے اندر اپنے بدن پر پانی ڈال لیتا ہے، وہ غسل کی حالت میں یا وضو کی حالت میں، یا ایک بندہ وضو تو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیا اس بندے کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے اس نے وضو ہی نہیں کیا۔ تو جب تک سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا اس وقت تک اس انسان کی نماز ہی قبول نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہاں ایک بات یاد رکھیے، سنت کے مطابق وضو ہوگا تو وضو ہے، اور وضو ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز قبول ہوگی۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس میں سے چند باتیں بیان کرتے ہیں اور مکمل وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اذا کنتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے نا، تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاغسلوا، پس تم دھو لو وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم،
اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافقی کوہنیوں سمیت وامسحوا اور مسح کر لو برؤوسکم اپنے سر کا وارجلکم اور دھو لو تم پاؤں الی الکعبین ٹخنوں کے اوپر تک، ٹخنوں سمیت تم نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ حمران بیان کرتے ہیں حضرت عثمان کے غلام ہیں، کہتے ہیں انہوں نے پانی منگوایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پانی منگوانے کے بعد پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی ہاتھ میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا۔ اس کے بعد چلو کے اندر پانی لیا اور منہ کے اندر ڈالا۔ کلی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ، ایک چلو لیا، آدھا منہ کے اندر آدھا ناک کے اندر، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، آدھا منہ کے اندر آدھا ناک کے اندر، یا الگ الگ بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ منہ کے لیے الگ 3 مرتبہ پانی لیا، ناک کے لیے الگ 3 مرتبہ پانی لیا۔ پھر اس کے بعد اس کو جھاڑنا ہے، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ استنشاق، استنصارہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کا مطلب ہے پانی کو کھینچنا اور دوسرا مطلب ہے اس کو جھاڑنا، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا۔ یہ لازم ہے، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ناک کے ارد گرد پانی نہیں لگانا بس۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے ہمارے بال ہیں، ادھر سے لے کے یہ کانوں کے اندر تک کا حصہ اور یہ تھوڑی، یہ سارا چہرے کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد پانی لیجیے، اگر اللہ نے داڑھی دے رکھی ہے تو داڑھی کے اندر خلال کیجیے، پانی داخل کیجیے اور اپنی انگلیوں کے ساتھ اس داڑھی کا خلال کیجیے۔ خلال کرنے کے بعد اب پانی اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈبوئیے، ٹوٹی ہے اس کے نیچے کیجیے، اپنے سر کا مسح کیجیے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ گیلے کرنے ہیں اور پھر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہوئے جہاں جا کے بال ختم ہو جاتے ہیں اپنی گدی تک، وہاں لے جا کے پھر دوبارہ سے ان دونوں ہاتھوں کو واپس لے کے آنا ہے، اور پھر انہی انگلیوں کو، یہ 2 شہادت والی انگلیاں، ان کو یہ جو اللہ نے کان کے اندر کٹ بنا رکھے ہیں ان کے اندر اس انگلی کو گھمانا ہے، اور پھر یہ ابہام انگوٹھا اس کو اس طرح کان کے پیچھے اس طرح لگا دینا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں پاؤں دھویا، یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ ان انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے، پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے، اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے، پہلے دایاں پھر بایاں، اور پھر اپنی شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وضو کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ، منہ زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وضو کے پانی کے ذریعے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ یہ کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا۔ اور یہاں اس وضو کی فضیلت یہ بھی یاد رکھیے، نبی اسلام نے فرمایا مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے کا بڑا شوق ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم بھائی نہیں، تم تو ساتھی ہو، بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ کیسی بات کی ہے، گھوڑا ہو، بے شمار گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں کے اندر میں سے ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے 5 کلیان سفید ہیں، اس کی پیشانی اور چاروں کھر اس کے سفید ہیں، چاہے 1000 گھوڑا ہو یا 1000 سے زیادہ گھوڑے ہوں، کیا اس گھوڑے کو ڈھونڈنے کے اندر کوئی پریشانی، کوئی دقت ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جو بعد میں میری امت کے لوگ آئیں گے، ان امتی یدعون الی یوم القیامت غرا محجلین، جب کل قیامت والے دن اللہ کے پاس یہ بندے آئیں گے ان کے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی، ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ بندہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ تو اس کی فضیلت ہے جو وضو کرتا ہے. تو جو بندہ وضو ہی نہیں کرتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچان لیں گے؟ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا وہ وضو ہی نہیں کرے گا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیں گے؟ تو یہ وضو کی فضیلت ہے بھائیوں. کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو نبی کی امت میں شامل فرما دے گا. تو یہ احسن طریقے سے وضو کرنا چاہیے، نہ جا کے فارمیلٹی پوری کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سارا وقت نکالے، محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی غیر حاضری لگ جائے. اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جنباً جنبی، تمہارے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، فرمایا فَطَہَّرُوا، تو تمہیں پھر احسن طریقے سے غسل کرنا چاہیے. پیچھے وضو کی بات آئی ہے، اب یہاں غسل کی بات آئی ہے. غسل بھی اسی طرح ہوگا جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے. ہم تک بات پہنچی ہے تو پھر غسل ہوگا. چاہے سارا دن نہر کے اندر نہاتا رہے، سارا دن تالاب کے اندر بیٹھا رہے اور پھر کہے میں پاک ہو گیا ہوں، یہ بندہ پاک نہیں ہوا جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وضو کر کے غسل نہیں کرتا. اس وقت تک یہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا. تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بات آ گئی ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر ہم بہت جھجک محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کافی دفعہ رمضان کے اندر جو تزکیہ نفس جس کے اندر مکمل سارا کورس کروایا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اس کا چوتھے بیٹے کی شادی تھی. تو ایک حکیم صاحب نے ان کے ساتھ یاری دوستی تھی، تو وہ دیندار تھے حکیم صاحب. تو انہوں نے گفٹ کے اندر ان کے بیٹے کو ایک کتاب دے دی اور بیٹا چلا گیا سسرال. تو یہ ویسے ہی اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کا دھیان اس کے کمرے کے اندر کتاب کے اوپر پڑ گیا. انہوں نے کہا کتاب تو بہت اچھی لگتی ہے، ٹائٹل بہت اچھا ہے. انہوں نے کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھتے گئے. جہاں غسل کا مسئلہ تھا نا، غسل کو پڑھا تو پریشان ہو گئے، میں کیا کرتا رہا ہوں اور اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹوں کی شادی پر کتنی عمر لگی ہوگی؟ کوئی تقریباً 60-70 سال تو عمر ہوگی نا ان کی. ان کے پاس جاتے ہیں حکیم صاحب کے پاس، کہتے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کا. وہ کہنے لگے آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں. کہنے لگے جناب وہ میرا بیٹا ہی تھا جس کی شادی پہ آپ آئے تھے، آپ نے کتاب دی تھی اور آپ بک کے پیچھے آپ کا سارا کچھ لکھا ہوا تھا، یہ کس کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے؟ کہنے لگے ہاں جی میں نے دی یہ کتاب. کیا خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے 60 سے 70 سال ہو گئے ہیں، میں اسی طرح شاور کے نیچے جاتا ہوں اور پانی بہا کے باہر آ جاتا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ اسی طرح ہی غسل ہوتا ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ تو یہ ہے. پتہ ہی نہیں. اور ہمارے نوجوان لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں پتا. استاد محترم بتلانے لگے ہماری مسجد کے اندر 27 نوجوان اعتکاف بیٹھے تو کہتے میں نے اتفاقی طور پہ میں نے پوچھ لیا آپ میں سے کتنے بھائیوں کو غسل جنابت کا طریقہ آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 27 میں سے صرف ایک بندے نے کہا مجھے آتا ہے، باقی 26 کو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ غسل کا پتہ ہی نہیں. بھائیوں غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم نے واش روم کے اندر جانا ہے، اپنی گندگی کو دور کرنا ہے، اپنے معاملے کو صاف کرتے ہوئے ہاتھوں کو بھی شرمگاہ کو بھی صاف کرنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ہم نے غسل کا طریقہ شروع کرنا ہے. ناک میں منہ میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں ڈالنا ہے. جس طرح ہم مکمل وضو کرتے ہیں ہم نے سر کے مسے تک مکمل وضو کر لینا ہے اور پھر 3 چلو لینے ہیں. پہلا چلو دائیں طرف، دوسرا چلو بائیں جانب سر کے، اور تیسرا چلو اپنے سر کے درمیان میں، پھر ان انگلیوں کے درمیان کے ساتھ ان بالوں کے اندر خلال کرنا ہے اور پھر شاور چلانا ہے یا کسی بھی چیز کے ساتھ پانی ڈالنا ہے. پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر سارے بدن پر اور پھر سائڈ پہ ہو کے ہم نے پاؤں دھو لینے ہیں. یہ غسل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم جنباً جنبی فطہروا، تو غسل کرو احسن طریقے سے.
وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم مرضا بیمار او علی سفر یا سفر پر ہو او جاء یا کوئی آیا ہے احد کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط بولو براز کر کے واش روم سے واپس آیا ہے او لمستم النساء یا کوئی اپنی عورت سے ہم بستری کر کے آیا ہے تعلقات قائم کر کے آیا ہے فلم تجدوا پس وہ نہیں پاتا ماء پانی فتیمموا پس وہ تیمم کر لے صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے وضو کر لے. یہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے اوپر آسانی پیدا فرمائی ہے. فرمایا پہلے لوگوں کو یہ سہولت نہیں تھی، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک مٹی بنا دیا ہے. یہ تیمم کیسے نازل ہوا تھا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ایک غزوے کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی میں، تو مدینہ کے قریب بیضا نامی جگہ پر ہم پہنچے تو وہاں میرا ہار جو میں نے اپنی بہن سے ادھار لیا تھا حضرت اسماء سے وہ گر گیا. میں نے نبی علیہ السلام کو بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار تو گم ہو گیا، لہٰذا میں اس کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، کسی کی امانت ہے میں نے واپس کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے رک جاؤ، سارے قافلے والے سارے رک گئے، رات کا وقت تھا. اللہ اکبر، ڈھونڈتے رہے نہ ڈھونڈ پایا. اماں جی عائشہ نبی علیہ السلام کے حجرے میں چلی گئیں. نبی علیہ السلام کا سر اماں جی عائشہ کی گود میں تھا. نبی علیہ السلام آرام سے سو گئے. باہر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے کتنا مسئلہ ہے، فجر کا وقت قریب ہے اور یہاں پانی بھی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے ساتھ اندر آئے اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے آ کے میرے پہلو میں مجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح بڑے زور سے مارا 2-3 مرتبہ. کہتے مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی وجہ سے میں ہل نہ پائی، نہ ہی میں نے اپنی زبان سے کوئی آواز نکال لی. کہا عائشہ تیری وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں اور تو نے اپنے ہار کی وجہ سے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا ہے. کہتے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر ان آیتوں کو نازل فرما دیا. فرمایا اگر پانی نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر کے تم نماز ادا کر لو. سبحان اللہ. یہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے یہ آسانی امت کے لیے پیدا فرما دی. تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں ایک جگہ سفر کے دوران میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، جنب بھی ہو گیا. میں زمین کے اندر اس طرح لوٹ پوٹ ہوا جس طرح جانور ہوتا ہے، سر میں بھی مٹی، پورے بدن پر مٹی میں نے کر لی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا کیے ہیں؟ فرمایا اللہ علیہ وسلم پانی نہیں تھا میں نے اس کی. فرمایا تیمم کر لیتے. تیمم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. کیا طریقہ؟ اللہ خود کہتا ہے فمسحوا، پس تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس پاک مٹی سے. کس طرح کرنا ہے؟ یہ وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور غسل جنابت کے لیے بھی کفایت کرتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگانی ہے، بسم اللہ، پھر ان کے اندر پھونک مارنی ہے. پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر. یہ ہمارا تیمم ہو گیا ہے. یہ کتنی دیر تک ہے؟ جب تک پانی نہیں ملتا. دوسری بات، جس طرح وضو ٹوٹنے کے آثار ہیں، ہوا خارج ہو جائے، قضائے حاجت ہو جائے، تیمم ختم ہو جائے گا. اگر مٹی یہ پانی 10 سال تک نہ ملے تو انسان تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن آج الحمدللہ اللہ نے وافر مقدار میں ہر جگہ پانی کی سہولت عطا فرما رکھی ہے. ہاں اگر کوئی مریض ہے پانی استعمال کرے گا تو بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے تو وہ کر سکتا ہے تیمم. 5 نمازوں کے لیے کرے، دن رات کرے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں. فرمایا ما یرید اللہ، اللہ تو ارادہ کرتا ہے نہیں، اللہ ارادہ کرتا لیجعل، یہ کہ کرے، علیکم، تمہارے اوپر، من حرج، کوئی تنگی. اللہ تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. ولکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم، اور پوری کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو کے متعلق کہا ہے اور تیمم کے متعلق بات کی ہے اور غسل جنابت کے متعلق بات کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔